باپا جانی سے سوال ہے کہ ہمارے ہاں جب کسی کو نظر بد لگتی ہے تو اوپر سے لال خشک مرچیں سر سے پھیر کر جلاتے ہیں، کیا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، یہ ٹوٹکا ہے، کتابوں میں بھی ٹوٹکے لکھے ہیں۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے بھی ایک ٹوٹکا لکھا ہے، 3 لال مرچیں اور آٹے کی بھوسی، یہ مطلب ہے کہ سر پہ گھما کے وہ آگ میں ڈالی ہے، تو اگر نظر ہوگی تو وہ بھس اٹھے گی نہیں، یہ لکھا ہے، اور انشاءاللہ نظر جو ہے وہ چلی جائے گی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حکایت لکھی ہے مرآت شرح مشکات میں کہ ایک بچہ دیکھا بڑا خوبصورت تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تھوڑی میں کالک لگا دو۔ ہمارے ہاں کالک یہ گال پہ اوپر لگاتے ہیں بچوں کو، اس کے بجائے یہ تھوڑی میں لگانا ہے، تھوڑی یہ ہوتی ہے، یہ دیکھو کھڈی آپ محسوس کریں گے یہاں بچے کے کالک اگر بچہ خوبصورت ہے تو لگا لینی چاہیے تاکہ نظر سے محفوظ رہے۔ کی رحمت سے اللہ اس بیماری سے شفا دے دیتا ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کو نظر لگ گئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گھر میں فلاں عورت آئی تھی، فلاں مرد آیا تھا، فلاں سے میری ملاقات ہوئی تھی، اس نے اس طرح تعجب خیز نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا، اس کی زبان سے ایسے جملے نکلے تھے، تو سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے غسل کروائے، اور اس کی دلیل مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ میں سیدنا ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ ابو سہل بن حنیف سے انہوں نے مدینہ کے قریب ایک مقام پہ غسل کیا، جب نہانے کے لیے اپنا جبہ اتارا تو اس موقع پر سیدنا عامر وہاں پہ موجود تھے، ان کی نظر پڑی، اور یہ غسل کرنے والے صحابی انتہائی خوبصورت تھے، تو ان کی نظر پڑی ان کے پیارے جسم پہ، تو کہا تمہارا جسم کتنا خوبصورت ہے، تمہاری جلد کتنی پیاری ہے، یہ تو بالکل کماری جلد ہے، اس طرح کے الفاظ کہے، اور وہ صحابی وہیں پہ گر کے بے ہوش ہو گئے اور فوراً شدید بخار کے اندر جکڑے گئے۔ ان صحابی کو گھر لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی گئی، آپ ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کیا تمہیں کسی پہ شک ہے کہ اس کی نظر لگی ہوگی؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عامر وہاں پہ موجود تھے، اور جب میں نے غسل کے لیے اپنا جبہ اتارا تو میرے بدن کو دیکھ کے انہوں نے یہ الفاظ کہے۔ آپ نے سیدنا عامر کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے، ان کو بلایا اور ان پہ ناراض ہوئے، اور آپ نے کہا پیارے حبیب علیہ السلام کے بیان کردہ یہ الفاظ خاص طور پہ غور سے وہ لوگ سنیں جو نظر بد کا انکار کرتے ہیں، جو اس کو وہم اور خیال تصور کرتے ہیں، جو اس کو بنائی ہوئی بات سمجھتے ہیں، جو اس کو پرانے دور کے خیالات سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، سب یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ کیوں تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ یہ نظر بد یہ ایک قسم کا قتل ہے۔ کیوں تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ تم نے جب اس کے جسم کو دیکھا تو اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ ان کے لیے خیر کی دعا کیوں نہیں کی؟ اب تم یہ کرو کہ اس کے لیے غسل کرو، ایک برتن میں اس کے لیے غسل کرو، اور اس غسل والے پانی کو اس صحابی کی پیٹھ کی طرف سے ان کے جسم پہ پھینک دیا گیا، اور وہ فوراً شفا یاب ہو گئے، فوراً شفا یاب ہو گئے۔ اگر کسی پہ نظر لگی ہو کسی کی تو وہ دوائیں کرنے کی بجائے یہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر کوئی بندہ ان سے جانتا ہے کہ فلاں گھر میں آیا تھا اس کی نظر لگی ہوگی تو اسے غسل کروائے، اور وہ غسل کا پانی اس کی پیٹھ کی طرف سے اس کے جسم پہ بہا دے۔ اللہ کی رحمت سے اگر وہ بیماری میں اور بخار میں تڑپ بھی رہا ہوگا، وہ نظر اترتے ہی فوراً بالکل صحیح ہو جائے گا۔ امام ابو داؤد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظر لگانے والے کو وضو کرنے کا حکم بھی دیا جاتا تھا۔ کسی کو تو آپ نے حکم دیا کہ وہ غسل کرے، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، منہ میں کلی کرے، وہ کلی بھی اسی پانی میں ڈالے، اپنے چہرے کو دھوئے، اپنی بازوؤں کو دھوئے، اپنے سر کو دھوئے، پورے جسم کو دھوئے، اور وہ پانی اسی ایک برتن کے اندر اکٹھا کرے، اور وہ پانی پھر مریض پہ بہا دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سے وضو کی ڈیمانڈ کی جائے۔ جس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ کوئی غیر شرعی ڈیمانڈ نہیں،
یہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں جس سے آپ بھڑک اٹھے، جس سے آپ تعلقات کو برباد کر دے، میل جول کو ختم کر دے، اس کو اپنی توہین سمجھے کہ جی ہم ان کے گھر گئے، انہوں نے اتنی بدتمیزی کی، ہم کیوں نظر لگائیں گے کسی پہ، ہم سے کہا وضو کر کے دو، اسی بات پہ ناراضگی ہوئی اور ملنا جلنا ختم ہو گیا۔ ایسا نہ کیجیے اللہ کے لیے، یہ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے۔ اس کی وجہ سے خاندانوں کو نہ توڑیے، تعلقات کو نہ توڑیے، قطع رحمی کی طرف نہ آئیے، بلکہ صلہ رحمی کی طرف آئیے کہ یہ اس کے کنٹرول میں نہیں تھی، اس نے نہیں اللہ کا ذکر کیا اور برکت کی دعا مانگی، نظر لگ گئی، آپ کو وضو کا کہا گیا، آپ وضو کر کے وہ پانی دیجئے، اس وضو شدہ پانی سے جس آدمی کو نظر لگی ہے اس سے اس کو غسل کروا دیا جائے۔ اور میں نے ذاتی طور پہ کئی مرتبہ اس بات پہ تجربہ کیا کہ کسی کی نظر لگی، اس سے غسل کروایا گیا یا وضو کروایا گیا اور اس پانی سے اس کو بیمار کو نہلا دیا گیا، اللہ کی رحمت سے وہ نہا کے باہر نکلا جیسے گویا اس پہ بیماری کبھی آئی نہیں تھی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی کے اوپر یہ حملہ ہوا جو مریض ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں جو دعا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، بسم اللہ یرقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ یرقیک۔ اس دعا کو یاد کریں، اس دعا کو اپنی سب سے پہلے اپنی بیگم کو یاد کروائیں، اپنی گھر والی کو یاد کروائیں، رٹا دیں اس کو یہ دعا۔ اور کوئی بھی گھر کے اندر مہمان آئے اور چلا جائے اور آپ سمجھے کہ آپ کا بچہ بیمار ہو گیا ہے، آپ کی بچی بیمار ہو گئی ہے، یا میاں بیوی کے آپس کے تعلقات جو بڑے اچھی پیار محبت سے گزر رہے تھے وہ بالکل ایسے ہو گئے کہ ایک دوسرے کو پہچاننا ہی چھوڑ دیا، وہ اپنے کمرے میں پڑی، وہ اپنے کمرے میں پڑا، تو سمجھ جائیے کہ آپ کے باہمی تعلقات پہ نظر لگی ہے۔ اور یہ بیماری بھی عورتوں میں ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خامند کو ٹٹولنا، تیرا بندہ کی ہو جائے، کی کردا ہے تیرے نال، کیویں رہندا ہے، اور وہ چھوڑ میرا بندہ باش کیا کہنا میرے بندے، وہ اتنا اچھا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ لمبی لی سنائی، وہ اندر سے ٹھنڈا، ہائے میرے والا تو کچھ بھی نہیں کرتا، لڑتا ہی رہتا ہے۔ وہ جو ہائے تھی نا، اس ہائے نے آپ کا ایسا بیڑا غرق کیا، مہینہ پورا گزر گیا، وہ آپ کو نہیں جانتی، آپ اس کو نہیں جانتے، آپ کمرے میں آتی وہ نکل جاتی، وہ کمرے میں آتی آپ نکل جاتے۔ تو سمجھ لیجئے کہ جو پہلے اتنے اچھے تعلقات تھے اور بغیر اختلاف کے، بغیر لڑائی کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے وہ ختم ہو گئے، ضرور کوئی ڈین گیڑا مار کے گئی ہے۔ تو اس سے فوراً اگر وضو کا پانی، غسل کا پانی میسر نہیں ہے تو پھر یہ دعا پڑھ کے جس کو اس مرض کا حملہ ہوا ہے اس کو دم کر دیجئے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس دعا سے دم کریں، بسم اللہ یبریک من کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن کل شر کل ذی عین۔ شروع اللہ کے نام سے، اللہ تمہیں اپنے نام کی برکت سے برات بخشے، ہر بیماری سے وہ تمہیں شفا بخشے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر نظر بد کے شر سے اللہ تمہیں محفوظ فرمائے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے، اللہم رب الناس اذہب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ مریض کو کہے کہ اس کو بار بار پڑھے، اور اگر کہیں مریض کے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، اس کا کوئی عضو تکلیف دے رہا ہے، تو وہاں پر وہ ہاتھ رکھے، اور ہاتھ رکھنے کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں، اس سے دم کرے، سورۃ فلق پڑھیں، سورۃ الناس پڑھیں، اور یہ صورتیں پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، اللہ کی رحمت سے وہ اس کا درد ختم ہو جائے گا۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک برتن میں پانی لیں، اس پانی کے اوپر یہی تینوں صورتیں پڑھ کر دم کرے، اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی ملا لے، اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا پڑھ کے اور وہ صورتیں پڑھ کے اس کو دم کرے، اللہ کی رحمت سے اللہ اس کو شفا دے گا۔ اور اس کے ساتھ 3 مرتبہ اس دعا کو بھی شامل کر لے، بسم اللہ یرقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک۔ یہ دم شدہ پانی جو آپ نے اسے کر کے دیا ہے، اس پانی کو مریض کے اوپر اس طرح بہائیں کہ ایک ہی دفعہ سارا پانی اس کی پشت کی طرف سے ڈالیں جو اس کے جسم پہ بہہ جائے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس مریض کو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ تو اگر کسی کے گھر میں یہ تکلیف ہو،
وہ ان دعاؤں کو یاد کرے، وہ ان دعاؤں کو یاد کرے۔